حضرت اسماعیل کے بارے میں حکم ہوتا ہے 7 سال کی عمر، ایک روایت کے مطابق، ٹھیک ہے. خواب میں آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اگین ذرا سمجھیے گا قربانی کا لیول. 99 ایئرس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہے. پہلے حکم ہوا صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں. کتنا بڑا امتحان تھا. اب اس سے بڑا امتحان کہ اب اس کو ذبح کر دو. اچھا اب یہ بھی جلیں آج آپ کو بہت خوبصورت بات سننے کو ملے گی کہ آپ کو جب 8 ذوالحجہ کی آپ نے خواب دیکھا نا تو آپ کنفیوز رہے کہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے خواب ہے. تو یہ جو سوچ بچار ہے نا، سوچ بچار کو کہتے ہیں ترویہ. تو جو 8 ذوالحجہ کا دن ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک بار پھر خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم. تو اس لیے 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ. عرفات کہتے ہیں پہچان کا دن. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اور 10 ذوالحجہ کو آپ ذبح کرنے کو چلے تو یوم النحر کہا جاتا ہے، ذبح کا دن. یہ ایکچولی یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر یہ حضرت ابراہیم کی کیفیات تھیں. اچھا اب آپ نے کمال یہ کیا کہ جب آپ کو یقین ہو گیا نا، آپ نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے اس طرح خواب آیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ 7 سال کا بیٹا ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی 10 سال عمر ہے. اللہ اکبر. وہ بیٹا بھی کیسا ہے. جب آپ نے بیٹے سے پوچھا تو بیٹا کہتا ہے ابو جی یا بنیا انی ارا فی المنام. قرآن میں یہ الفاظ موجود انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ہائے بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. اے والد صاحب کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر والا پائیں گے. اللہ اکبر. ایسے ہی آپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کر دو میں کہیں لے جا رہا ہوں. بتایا نہیں ماں کو، انہوں نے بڑا تیار کیا ان کو. آگے گئے تو اب شیطان اتنی بڑی قربانی کو کیسے ہضم کرتا. فوراً گیا بی بی ہاجرہ کے پاس. اے ہاجرہ پتہ ہے تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا نہیں وہ تو کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں، تیار کر کے لے گئے. کہ نہیں وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہ باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں. اب شیطان کہتا ہے کہ ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے پھر ٹھیک ہے میں راضی ہوں. ہائے ہائے رب کا حکم ہے نا. کیسی ماں تھی، کہتی پھر میں راضی ہوں. شیطان کا ادھر بس چلا نہیں، حضرت اسماعیل کے پاس پہنچ. اے بیٹے تمہیں پتا تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ ابو کہیں لے جا رہے ہیں مجھے، کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہ کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے پھر میں بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. اب جب حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کہ والد صاحب اب آپ ذبح کرنے لگے نا، 2-3 میری گزارشات ہیں، اچھے طریقے سے باندھ دیجئے. ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب. چھری کو ذرا تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو. مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجئے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ. اور ہاں یہ جو میرا کرتا ہے نا میری ماں کو دے دیجئے، اس کو بیچاری کیا دنیا نے ایسی قربانی دی ہے. اب سنو حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی آپ کو باندھ بھی دیا، آپ کو لٹا بھی دیا ہے، اور آپ نے چھری چلا بھی دی. چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. مگر پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ. یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی. حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں تو اوپر سے آواز آئی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل جنت سے مینڈھا دمبا لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا. بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ. یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا، کیا یونیک تسبیح ہے، کیا یونیک تکبیر ہے. کن 3 شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے؟ پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں is the middle part of that تکبیر حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا. ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے بچے ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے. گائے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، گھوم آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر باربیکیو پارٹیاں. کبھی تو یاد کرو یار کیا ہوا تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی، یہ کیسی قربانی کی داستان ہے. کب بتائیں گے ہم، کب اس کو سوچے تو صحیح. ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو، کیا حال ہوگا. کتنی بڑی آسانی. بکرے کاٹو، گائے کاٹو، خود ہی کھاؤ، انجوائے کرو. شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر. لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا.